عورتوں کا ختنہ کیوں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی کب سے روایت پڑی، یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ یقینی طور پہ میری طرح آپ کے بھی دماغ کے اندر چل رہے ہوں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی عورت کے ختنے آخر کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے اور یہ ہوتے کیسے ہوں گے۔ چلو مرد کا تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لوگ ایک خاص حصے کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کی شیپ بنا دیتے ہیں تو ختنہ ہو جاتا ہے، لیکن عورت کا ختنہ کیسے ہوتا ہے؟ یقینی طور پہ دوستو آپ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگے گی، یہ سوال بڑا عجیب سا لگے گا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے ختنے بھی کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات حقیقت ہے کہ عورتوں کے ختنے کرنے کا طریقہ اور ان کا حکم مردوں کے ختنے اور طریقے سے بالکل مختلف ہے۔ عورتوں کے ختنے کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز بھی ہے یا پھر انسانی حقوق کے علمبرداروں کا یہ کہنا درست ہے کہ ایسا کرنا ظلم ہے؟ دوستو مصر کے اندر آج بھی ہونے والے عورتوں کے ختنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی تاریخ اور حقیقت کیا ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آج بھی یہ عمل جاری ہے کہ عورتوں کے بھی ختنے کیے جائیں، بھارت میں موجود بہرا کمیونٹی میں سرعام ہونے والے عورتوں کے ختنے کی داستان کیا ہے، اور سب سے اہم سوال یہ کہ عورت کا ختنہ کس عمر میں کیا جاتا ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو میں دوں گا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو اسلام میں چاروں فقہا کا اس بات میں اتفاق ہے کہ عورت کا ختنہ کرنا واجب نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ مرد کی طرح عورت کا بھی ختنہ کیا جائے۔ البتہ جب بات آتی ہے اس کی سنت یا مستحب ہونے کی تو اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت کا ختنہ درست ہے اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ مستحب عمل ہے، یعنی اگر عورت کا ختنہ کیا جائے تو بھی درست ہے اور اگر نہ کیا جائے تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں آج کل عورتوں کے ختنے کرنے کا رواج نہیں ہے، لیکن دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں آج بھی عورتوں کا ختنہ کیا جاتا ہے، اور بعض ممالک اور کچھ کمیونٹیز ایسی بھی ہیں جہاں یہ عمل بڑی بے دردی سے کیا جاتا ہے، خصوصاً مصر میں جہاں کے لوگوں کے قد لمبے ہونے کی وجہ سے انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ وہاں کی عورتوں کے ختنے کے حوالے سے بڑا عجیب و غریب تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ جس عورت کا ختنہ نہ کیا گیا ہو اسے ناپاک سمجھا جاتا ہے، لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ ختنے کے ذریعے عورتوں کو پاک کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جس عورت کا ختنہ نہ کیا گیا ہو اسے شادی کے قابل نہیں سمجھا جاتا، لہٰذا شادی سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ عورت کا ختنہ کروایا جائے، کیونکہ جب تک عورت کا ختنہ نہیں ہوتا اسے شادی کے لیے تیار نہیں سمجھا جاتا۔ اس تصور کی وجہ سے وہاں کی عورتوں کو بہت پریشانی کا سامنا تھا، کیونکہ کچھ عورتیں ختنہ نہیں کرانا چاہتی تھیں لیکن مجبوری کی وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑتا تھا۔ آخرکار 2008 میں مصر کے اندر اس پر قانون بنایا گیا اور عورتوں کے زبردستی ختنہ کرنے کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اور اگر کوئی ڈاکٹر ایسا غیر قانونی کام کرے گا تو اسے 7 سال قید کرنے کی سزا مقرر کی گئی، اور جو شخص اس کام کے لیے درخواست دے گا یعنی عورت کا ختنہ جبرن کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے 3 سال قید رکھا جائے گا۔ اس کے باوجود مصر میں آج بھی بہت بڑی تعداد میں عورتوں کے ختنے کروائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کو انتہائی تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور شاید یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ 2020 میں مصر کے اندر اس طرح کے ہونے والے واقعے کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص کو وہاں کی پولیس نے گرفتار کیا تھا جس نے اپنی 3 بیٹیوں کے ختنے کروائے تھے، اور جس ڈاکٹر نے ان کے ختنے کیے تھے اس کو بھی بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں انسانی حقوق کی بے شمار تنظیمیں سرگرم ہیں اور اس طرح کے کاموں کی روک تھام کے لیے کام کرتی ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ اس عمل کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو کسی صورت میں ترک نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کام نہ صرف مصر اور ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے بے شمار ممالک میں آج بھی جاری ہے، جہاں بعض لوگ اسے روایات اور کچھ لوگ اپنے مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ کام کس طریقے سے بڑی ہوشیاری سے کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک عجیب اور پریشان کن سوال ہے، اور اسے تکلیف دہ بھی اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کم عمر لڑکی جسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اسے گھر کی خواتین کسی لالچ سے باہر لے جاتی ہیں جہاں مخصوص طریقے سے اس کے ختنے کیے جاتے ہیں۔ پہلے یہ کام دائی سے کروایا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ کام ڈاکٹر حضرات انجام دے رہے ہیں۔
جس طرح مرد کے جنسی عضو کے اضافی حصے کو کاٹ کر اس کے ختنے کیے جاتے ہیں، اسی طرح عورت کے بھی ختنے ہوتے ہیں کہ مخصوص جگہ کے بیرونی حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی اس کی کلیٹورس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ مصر کے بعد سب سے زیادہ ہندوستان میں عورتوں کے ختنے کیے جاتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی ایک خاص کمیونٹی ہے جسے بوہرا کمیونٹی کہتے ہیں، وہ اس عمل کو مذہب کا حصہ سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں۔ بوہرا کمیونٹی کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، جن کی بہت بڑی تعداد ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ ان کی خاص علامت یہ ہے کہ ان کے مرد سنہری رنگ کی کڑھائی والی ٹوپی پہنتے ہیں، اور عورتیں بھی مخصوص رنگ کے برقعے پہنتی ہیں، جن کی وجہ سے بوہرا کمیونٹی کے لوگ بہت آسانی سے پہچانے جاتے ہیں۔ ناظرین، عورت کے ختنے کرتے وقت اس کی عمر عموماً 7 سال ہوتی ہے، البتہ بعض جگہ پر چند ماہ کی بچیوں کے ختنے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ عورت کے ختنے کو انگلش میں FGM کہا جاتا ہے، جس میں لڑکی کے جنسی حصے کا بیرونی ٹکڑا جو ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے، جسے کلیٹورس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں کچھ لوگوں کا ایک اور بڑا ہی عجیب و غریب عقیدہ بھی ہے، وہ یہ کہ ختنہ کرنے سے عورت کے اندر شہوت کی خواہش کم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو شہوت سے بچانے اور دور رکھنے کے لیے اس کے ختنے کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ جس طرح مرد کو شہوت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عورت بھی اس کا پورا حق رکھتی ہے۔ اس وجہ سے انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کام کی روک تھام کے لیے بہت تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ مصر، ہندوستان اور شمال مشرقی افریقہ سمیت دنیا کے تقریباً 27 ممالک میں آج بھی عورتوں کے ختنے کیے جاتے ہیں۔ ختنہ کرنے کے لیے تیز دھار بلیڈ یا کوئی اور شے استعمال کی جاتی ہے۔ اس دوران درد کش دواؤں کا استعمال جو ہے وہ بھی کروایا جاتا ہے عورتوں کو، تاکہ انہیں بہت زیادہ پین نہ ہو۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کا زخم جو ہے وہ لڑکیوں کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ یہ کام ان کی اجازت کے بغیر اس وقت کیا جاتا ہے جس وقت ان کی عمر چند ماہ سے لے کر سن بلوغت تک ہوتی ہے۔ عالمی ادارہ یونیسیف اس کے مطابق 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق نصف ممالک میں 5 سال سے پہلے بچیوں کے ختنے کر دیے جاتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق اب تک پوری دنیا میں 70 کروڑ عورتوں کے ختنے کیے جا چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے مردوں کے ختنے کی، تو اسلام میں اس کا حکم یہ ہے کہ مردوں کا ختنہ کرنا درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، لہٰذا اسلام میں بھی مردوں کے ختنے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ جن ممالک میں اسلام کا اثر و رسوخ موجود ہے، وہاں مردوں کے ختنے کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ عورتوں کے حوالے سے بعض علماء کے نزدیک یہ جائز ہے اور بعض اسے ناجائز کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے ہمیں احادیث رسول سے بھی اشارات ملتے ہیں، جس طرح ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختنہ کرنے والی عورت کو تاکید کی کہ وہ ختنہ کرتے وقت زیادہ کھال نہ کاٹا کرے۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کا ختنہ کرنا مستحب ہے، جبکہ عورتوں کا ختنہ باعث عزت ہے۔ البتہ امام بخاری نے مسلمانوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ختنہ مسلمان کی خصوصیات میں سے ہے، یاد رہے کہ اس بات کا تعلق مرد سے ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ مرد کے لیے ختنہ واجب ہے، جبکہ عورت کے لیے اس کے بارے میں کلیئر کٹ احکامات نہیں ملتے۔